الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موتوا قبل موتكم وقال في موضع آخر لا عيش إلا عيش الآخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير المتاع المرأة الصالحة صدق الله العظيم وصدق أمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين بخمسة نطفي بها والوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابراهما والفاطمة وقال حسان بن الثابت الأنصاري رضي الله عنه وأحسن منك لم ركبت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ہر ایک احساس کہاں کہا وہ کبھی نہیں ہے کہاں پہ درد ہے اس کا پتا تو وہ کبھی نہیں ہے ہر ایک احساس کہاں پتا تو وہ کبھی نہیں ہے کہاں پہ درد ہے اس کا پتا تو وہ کبھی نہیں ہے میرے چہرے کو تک کر آسمان کو تک میں رکھتی ہے میرے چہرے کو تک کر آسمان کو تک میں رکھتی ہے میری ماں بھومی ہے دعا بھائی میری ماں بھومی ہے دعا بھائی رکھتی ہے آقا نامدار مدنی تاجدار سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحة کہ دنیا ایک متاع ہے ایک سامان ہے اور اس دنیا کا سب سے بہترین سامان امرأۃ الصالحہ نیک عورت ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میری دادی محترمہ جو آج سے 40 برس قبل اس دنیا ہماری سے جا چکی دنیا اللہ کی طرف رخصت ہوئی اللہ کی رحمت کی طرف رخصت ہوئی بہت ہی پارسا زاہدہ عابدہ تھی میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرے اور ان کے نوازی صبر جمیل کرے حضرات آئیے کچھ کہنے سننے سنانے سے قبل بہتر اور انسب طریقے کے مطابق آقا نامدار مدنی تاجدار کے حضور درود شریف میں نذرانہ پیش کریں اور آواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستور کے مطابق میرا یہ دستور رہا ہے اصول رہا ہے کہ جب میں آپ سے خطاب کے لیے آپ سے بات کے لیے حاضر آتا ہوں تو آپ کے سامنے آپ کے ذہن کے دریچوں پر ایک سوال کرتا ہوں اور اس کے جواب کی تلاش کوشش کرتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاتا ہوں اسی اصول کو اپناتے ہوئے اسی دستور پر چلتے ہوئے ایک سوال پھر قائم کرتا ہوں کہ زندگی کیا ہے یہ سوال زندگی کیا ہے اسی سوال پر آپ سے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا اور اپنی جگہ
شاعر کہتا ہے زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترقی موت کیا ہے اجزاء کا پریشان زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترقی موت کیا ہے اجزاء کا پریشان یہ سوال زندگی کیا ہے میں نے امیروں سے پوچھا اے امیر تو بتا یہ زندگی کیا ہے امیروں نے بتایا کہ زندگی عیش و آرام کا دوسرا نام زندگی ہے زندگی محلات کا نام ہے زندگی بلڈنگوں کا نام ہے زندگی پیسہ اور مالداری کا نام ہے جب میں نے یہ سوال غریبوں سے پوچھا اے غربت میں رہنے والوں اے غریبوں یہ بتاؤ نا زندگی کسے کہتے ہیں زندگی کیا ہے زندگی کو تم کیا سمجھتے ہو غریبوں نے کہا کی روٹی مل جائے اسے بھی زندگی کہتے ہیں کپڑا مل جائے اسے بھی زندگی کہتے ہیں غربت ہی زندگی ہے غربت ہی زندگی ہے درد و الم ہی زندگی ہے نبی سے پوچھا ابھی تم بتاؤ نا زندگی کسے کہتے ہیں نبی نے کہا صحت کا دوسرا نام زندگی ہے صحت اگر نہ ہو تو زندگی کچھ نہیں صحت اگر صحیح نہیں ہے تو عیش و آرام بھی کچھ نہیں صحت اگر صحیح نہیں ہے تو اچھے غذا بھی کچھ نہیں اس لیے صحت کا دوسرا نام زندگی ہے ہم مختلف لوگوں نے مختلف لوگوں سے مختلف جگہوں پر سوال کیا یہ سوال کیا زندگی کسے کہتے ہیں تمام نے الگ الگ جواب دیا کسی نے کہا صحت کا دوسرا نام زندگی ہے کسی نے کہا مالداری کا دوسرا نام زندگی ہے کسی نے کہا غربت کا نام زندگی ہے کسی نے کہا عیش و آرام ہی زندگی ہے میں سمجھ نہ سکا آخر زندگی کیا ہے میں نے سوال کیا یا رسول اللہ میری رہنمائی فرمائیے اور آپ بھی فرمائیے کہ زندگی کسے کہتے ہیں میں نے کتابوں کی برخوردانی کی جب حدیثوں کو پڑھا حدیثوں کے اوراق کو پڑھا حدیثوں کی کتب کے اوراق کو پڑھا تو مجھے جواب ملا آقا انعامدار مدنی تاجدار سرور کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا عیش الا عیش الآخرہ زندگی نہیں ہے زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی لیکن آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئی ہوگی کہ پھر بھی دنیا کیا ہے زندگی اگر آخرت کی زندگی ہے تو پھر یہ دنیا کیا ہے میں نے پھر رجوع کیا یا رسول اللہ لوگ پوچھتے ہیں دنیا کیا ہے میں انہیں کیا بتاؤں کہ دنیا کیا ہے آقا انعامدار نے کہا ان سے کہہ دو الدنیا سجن المؤمنین و جنت الکافرین کہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنوں کے لیے قید خانہ اس لیے تو آقا انعامدار مدنی تاجدار سرور کون مکان نے ارشاد فرمایا اے دنیا میں رہنے والوں دنیا کو ہر چیز نہ سمجھو دنیا کو دار الآخرت نہ سمجھو دنیا کو تم ہمیشہ رہنے کی جگہ نہ سمجھ لو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے اور ارشاد فرمایا مودو اب لم مر جاؤ اس لیے کامیابی چاہتے ہو زندگی چاہتے ہو جس دنیا کے بارے میں آقا انعامدار مدنی تاجدار نے کہا الدنیا سجن للمؤمنین و جنت الکافرین یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے اگر تم زندگی چاہتے ہو اگر تم ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں نبی پاک اس قول پر عمل کرنا پڑے گا کہ دنیا اگر دنیا میں تم قید خانہ نہیں سمجھا دنیا کو تم نے جنت سمجھا تو تمہیں ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں حضرت شیخ شاہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کے حضور پیش کروں جو زندگی کے فلسفے کو بیان کر رہے ہیں جو سمجھا رہے ہیں کہ زندگی کیا ہے دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے بڑی انوکھے انداز میں حضرت شیخ شاہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے زمرے میں کہ موتو قبل ان مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے اس سے پہلے کہ مر جاؤ کہ تمہیں موت آئے شیخ
طوطا تھا، اس نے ایک طوطے کو پالنا تھا، بہت ہی میٹھی زبان بولتا تھا، تاجر سے بات کیا کرتا تھا، تاجر بھی اس سے بات کیا کرتا تھا، وہ بھی تاجر سے محبت کیا کرتا تھا، تاجر بھی اس سے محبت کیا کرتا تھا، دونوں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ تاجر ملک شام جا رہا تھا تجارت کے غرض سے، پوچھا ہے طوطا، اے پیارے میں ملک شام جا رہا ہوں اور تم ہمارے پاس قید ہونے سے پہلے تم نے پوری دنیا دیکھی ہے، ملک ملک پھرے ہو، علاقے علاقے پھرے ہو، گاؤں گاؤں بستی بستی تمہارا پھرنا ہوا ہے، یہ تو بتاؤ نا ملک شام میں کون ایسی چیز ہے جو تمہیں بہت زیادہ معلوم ہے، جسے تم پسند کرتے ہو، بتاؤ نا تم ملک شام سے تمہارے لیے کیا لاتا ہے۔ چنانچہ تاجر کے پوچھنے پر طوطا نے کہا کہ مجھے ملک شام جا رہے ہو، وہاں سے مجھے کوئی چیز منگوانی نہیں ہے، وہاں سے مجھے کوئی کھانے کی چیز نہیں منگوانی، کوئی پہننے کی چیز نہیں منگوانی، کوئی پینے کی چیز نہیں منگوانی، ملک شام جا رہے ہو، فلاں درخت پر ایک طوطا بیٹھا ہوا، ایک مقام بتایا اور کہا کہ وہاں ایک درخت ہوگا، وہاں بھی ایک طوطا بیٹھا ہوگا، وہ میرا پیر ہے، وہ میرا شیخ ہے، وہ میرا استاد ہے، اسے جا کر میرا سلام کہنا کہ جناب خیر سے ایک آپ کا شاگرد، ایک آپ کا مرید، ایک آپ کا چاہنے والا سلام پیش کرتا ہے۔ چنانچہ تاجر نکلتا ہے، ملک شام جاتا ہے، تجارت سے فارغ ہوتا ہے، تجارت سے فارغ ہو کر وہ جگہ کو ڈھونڈتا ہے جس جگہ پہ طوطے نے بتایا تھا، ڈھونڈتا ہوا اس جگہ کے قریب جاتا ہے، دیکھتا ہے ایک طوطا ہے، ایک درخت ہے جس پر کچھ طوطے بیٹھے ہوئے ہیں، ان طوطوں کے بیچ میں ایک بوڑھا طوطا بھی ہے جو بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے، قریب جاتا ہے اور کہتا ہے سنو سنو پیارے خیر سے ایک تمہارا چاہنے والا، تمہیں پسند کرنے والا، تم سے محبت کرنے والا، تمہارا مرید تمہیں سلام کرتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی سلام کرنا تھا کہ وہ شیخ طوطا بھڑبڑاتا ہے، اس کا بدن لرز جاتا ہے، اس کی پنکھیاں آپس میں سکڑ جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے موت آ گئی، وہ گر جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ ابھی اس کا گرنا تھا کہ ایک ایک کر کے سارے طوطے گرنے لگے، ایسا لگا کہ تمام کے اوپر موت آ گئی، تمام مر گئے، وہ شستر ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا، وہاں سے خیر من سے واپس آتا ہے، جب گھر پہنچتا ہے تو اس طوطے سے ملاقات ہوتی، پوچھا، طوطے نے پوچھا ہمارے شیخ کو سلام کہا، تو اس تاجر نے کہا کہ ہاں سلام کہا، لیکن جیسے ہی میں نے سلام کہا اس پر موت تاری آ گئی، ایسا لگا کہ وہ مر گیا، وہ گرا اور مر گیا، صرف وہی نہیں مرا بلکہ اس کے مجلس میں بیٹھے جتنے طوطے تھے سارے مر گئے۔ اتنا سننا تھا کہ اس تاجر کا طوطا بھی، اس کا بھی بدن لرزنے لگتا ہے، ٹانگیں کانپنے لگتی ہے، پنکھیاں آپس میں سکڑ جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس پر بھی موت آ گئی۔ تاجر کو بات سمجھ میں آئی کہ آخر ماجرا کیا ہے، سلام جب میں نے وہاں پیش کیا، موت وہاں آ گئی، جب سلام کا واقعہ یہاں بتایا، موت یہاں آ گئی، آخر یہ موت کا ماجرا کیا ہے، سمجھ نہ سکا، لیکن کرتا بھی کیا، موت تو آ چکی تھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس پر موت آنی ہے، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آ گئی، وہ پریشان ہوا، افسوس کیا کہ کاش میں وہاں سلام نہ کرتا، یا کاش میں بہت واقعہ یہاں بیان نہ کرتا، لیکن کرتا کیا، موت آ چکی تھی، اس کا پیارا سے رخصت ہو چکا تھا، وہ بہت ہی نم آنکھوں کے ساتھ، دل بوجھل دل کے ساتھ وہ اٹھاتا ہے اور طوطے کو اٹھا کر جنگل کی طرف جاتا ہے اور جنگل کی طرف سے پھینکتا ہے، جیسے ہی وہ اپنے ہاتھوں سے طوطے کو پھینکتا ہے وہ زمین پر گرتا ہے اور اٹھ کر کھڑا
رسول اللہ کس قول پر عمل کرو موتو قبل ان تموت زندگی چاہتے ہو زندہ رہنا چاہتے ہو اپنے نفس سے آزادی چاہتے ہو تو نفس سے جنگ کرو اپنے خواہشات سے جنگ کرو اپنے آپ سے جنگ کرو اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لو اور آزاد ہمیشہ اس لیے علامہ اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی جہنم کی خاکیت کی فکر میں نوری ہے اللہ بالعزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہنے اور سننے میں جو بھی غلطیاں پیش آئی اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور تمام کو نیک راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ